بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا موضوع صحافت کے نام پر نوٹنکی۔ اس کو تھوڑا سا بریف کر دوں میں۔ ہمارے ٹی وی پہ بڑے مزاحیہ پروگرام آتے ہیں، اس پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو لوگ مراچی بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ اداکار ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہنساتے ہیں، چٹکلے، جوگت بازی، آپ کی زندگی لمبی کرتے ہیں، وہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، اپنے فن کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں، اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ میں جن صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، نوٹنکی باز، وہ نہ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، نہ ملک کے ساتھ، نہ قوم کے ساتھ، نہ اپنے ساتھ۔ میں نے 2-3 ولاگ بنائے ہیں۔ اچانک کسی صحافی پہ حملہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ خبر چلتی ہے کہ نامعلوم افراد نے جان لیوا حملہ کیا، بے دردی سے مارا، تشدد کیا اور زندگی اور موت کی کشمکش میں اسپتال منتقل کیا گیا، اور اس وقت اپنی زندگی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ان کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ کچھ بیوقوف، کچھ ہمدرد دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی واردات جو ہوئی حامد میر کے ساتھ ہوئی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ 6 گولیاں لگیں، 12 سوراخ ہوئے، کہاں سے سانس لینا ہے، کہاں سے نکالنا ہے، آئی سی یو میں خان اسپتال میں پڑے ہوئے، دعا کیجیے۔ پھر اس کے اوپر اداروں پر الزامات۔ 5 دن بعد وہ ویل چیئر میں بیٹھ کے آ جاتا ہے، قمیص کے اوپر پٹی بندھی بھی ہوتی ہے، آج تک زندہ ہے۔ پھر مطیع اللہ جان، پھر ایک کیوس، ایک نیا ڈرامہ، اداروں پہ الزام، وہ بھی گھر آ جاتا ہے۔ پھر ابصار عالم، پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے اپنی صحت کے لیے، پاس سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے گولی ماری جو پتا اور کتا اور لیور کو پھاڑتی ہوئی پیچھے سے نکل گئی۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں اسپتال میں منتقل، اور گاڑی میں انٹرویو دیتا ہوا جا رہا ہے۔ اب آیا اسد-طور، پھر اس کے لیے دعائیں، اپیل۔ اچھا، یہ دعائیں اور اپیلیں جو آتی ہیں، وہ ایک گل بغالی کی بیٹی ہے، گل بخاری، اور ایک ہے ثنا ٹچا۔ سب سے پہلے یہ دو، اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دھمکیاں۔ ڈرو اس وقت سے کہ جب ان کے ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچ جائیں۔ بات اداروں کو بدنام کرنے کی تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کی اس بیوقوفانہ حرکت سے ادارے ضرور بدنام ہوتے ہیں کہ یار اتنے نااہل ہیں، اتنے بیوقوف ہیں کہ بندہ نہیں مار سکے۔ یہ چیز ذرا تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب کل یہ خبر سنی، پڑھی کہ اسد-طور کو، پھر اس کے فوراً بعد اسد-طور کی ویڈیو آ جاتی ہے، کونی میں تھوڑا سا خون لگا ہوتا ہے، ہلکا سا لگڑا رہا ہوتا ہے، اسپتال میں جا رہا ہوتا ہے، اسٹول میں بیٹھ کے اپنا انٹرویو دے رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سی جا کرنی ہوتی ہے، یہ کون سا نزاع کا عالم ہوتا ہے، یہ کون سی موت اور زندگی کے درمیان کی لڑائی ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں۔ قوم بھی سوچ رہی ہے کبھی ان کو بھی فاتحہ پڑھنے کا موقع ملے۔
نہ یہ مراسی ہیں، یہ کیا ہے یہ تو آپ خود فیصلہ کیجئے گا، مگر جو بھی ہیں بڑے بیہودہ قسم کے پریزنٹر ہیں. اب ان میں سے یہ بھی نہیں پتا کہ کون کیا ہے، کس کی اولاد ہے، کس کو مسجد کی سیڑھی سے اٹھایا ہے، کس کو مندر کی سیڑھی سے اٹھایا ہے، کس کو جھولے سے اٹھایا ہے، کس کو تھانے کے پیچھے سے اٹھایا ہے، کسی کو کچرا کنڈی سے اٹھایا ہے. بہرحال سارے صحافی بن کے ملک کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک زمانے میں صحافت کو بڑی عزت کا مقام حاصل تھا، کیونکہ اس صحافی ہوا کرتے تھے، لکھتے تھے، قلم کے اندر سے سیاہی نہیں ان کا خون نکلتا تھا، اس سے وہ تحریر کرتے تھے. آج کیا لکھتے ہیں، کیا بکتے ہیں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں. اسی طریقے سے ان کے مرنے پہ بھی کسی کو کوئی دلچسپی نہیں. اگر مر جائیں گے تو یہ کہا جائے گا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اس حد تک عوام میں نفرت ہے ان کے لیے. یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ڈرو اس وقت سے جب ہمارا گریبان، ڈرو اس وقت سے جب عوام کے ہتھے چڑھ جائیں. کوئی بھی انسان کو تکلیف ہو تو انسانیت کانپ اٹھتی ہے، لوگ دعا کرتے ہیں. اور ہماری قوم تو اتنی بیوقوف قوم ہے کہ امیتابھ بیمار ہوا تھا تو یہاں ختم ہو رہے تھے، یہاں بکرے ہو رہے تھے. تو اپنوں کے لیے کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن کیونکہ یہ جھوٹے وطن فروش، ضمیر فروش، ایمان فروش، بے غیرت قسم کے لوگ ہیں. ان کی نوٹنکی نہیں ختم ہو کے دیتی. پبلک بھی کہتی کہ یار کبھی تو افسوس کا موقع دو، کبھی تو ہم کو بھی دکھی ہونے کا موقع دو. لیکن اتنے بے غیرت ہیں کہ یہ عوام کی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے. ان کا خدا، ان کا ایمان، ان کا نبی، ان کا دین، ان کا دنیا سب پیسہ ہے، اور وہ بھی حرام کا پیسہ. کیا ہوا ستور کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ابصار عالم کو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. پھر واپس اپنے بیوی بچوں کے سر پہ عذاب بن کے بیٹھ گئے. موتی اللہ جان کے ساتھ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. حامد میر کے ساتھ کیا ہوا؟ آج تک زندہ ہے، ویسے کہ ویسے ہی، بھونکنا بھی ویسے ہی، دوڑنا بھی ویسے ہی. جب کسی گلی میں کوئی کتا بھونکتا ہے تو محلے والے کہتے ہیں یار یہ کوئی سڑک کا آوارہ کتا جو بھونک رہا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں صاحب کا کتا ہے، کیونکہ وہ نسلی کتا ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری ماں ہے، ہماری زمین ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے. اس کے ساتھ کھلواڑ، اداروں کے ساتھ جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، ہمارے ہی گھروں سے، ہمارے ہی بچے ہماری حفاظت کے لیے سرحدوں پہ کھڑے ہو کے، شہروں میں گشت کر کے اپنی راتیں کالی کرتی تاکہ ہم سکون سے سوئیں. اپنی عید بقرعید سڑکوں پہ، سرحدوں پہ مناتے ہیں تاکہ ہم اپنی عید بقرعید سکون سے منائیں. اپنی افطار سرحدوں پہ یا سڑکوں پہ کرتے ہیں تاکہ ہم روزہ عزت کے ساتھ افطار لیں. ہمارے بچوں کو مستقبل کو بہترین بنانے کے لیے، روشن بنانے کے لیے اپنے بچوں کا مستقبل تاریک کر دیتے ہیں، ان کو یتیم کر دیتے ہیں. ہماری بیویاں سہاگن رہیں، اپنی بیویوں کا سہاگ اجاڑ دیتے ہیں. ہمارے بچے یتیم نہ ہو، ان کے اپنے بچے یتیم کر دیتے ہیں. ان اداروں کے خلاف جب یہ حرام زادے بھونکتے ہیں، کتے نسل کے لوگ، تو دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور دل سے دعا نہیں بد دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ان کو غارت کر دے، ان کو نشان عبرت بنا دے، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو. اب صحافت گالی لگتی ہے. گالی جو ہے وہ گالی نہیں لگتی، صحافت گالی لگتی ہے. صحافی جو ہے گالی کے روپ میں سامنے نظر آتا ہے.
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کچھ صحافی میرے دوست بھی ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں، وہ بھی، مجھے شرمندگی ہوتی میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان بیچاروں کو بھی، لیکن دنیا جانتی ہے کہ جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں. ان بغیرتوں کی وجہ سے یہ سننا پڑتا ہے کہ کسی محلے میں کوئی طوائف آ کے بس جائے تو پورا محلہ کوٹھا نہیں بن جاتا، اسی گھر کو کوٹھا کہا جاتا ہے، اسی گھر کو طوائف کا ڈیرا کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ان کے گھروں کو، ان لوگوں کو برا کہا جاتا ہے. ہمیں زندگی میں پیار کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. منی حرام زادوں کے پاس لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، اداروں کو تباہ کرنے کے لیے، اداروں کو برا کرنے کے لیے، ملک کو برا کرنے کے لیے وقت ہی وقت ہے. ان کا قلم کیسے زہر اگلتا ہے. لکھاری جو ہوتا ہے، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، اس کا کام ہے کہ اپنی تحریر سے پھول برسائے، لوگوں کو عاجزی انکساری سکھائے، لوگوں کو اعتدال کے بارے میں بتائے، لوگوں کی دوسرے کی عزت کرنے کے بارے میں بتائے، لوگوں کو یہ بتائے کہ ہمارے اللہ نے کیا کہا ہے، ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. مگر حامد میر، مطیع اللہ جان، ابصار عالم، اسد طور، گل بگالی کی بیٹی ثنا ٹچا، اور بہت سارے، طلعت حسین، میں نے لسٹ تیار کی ہے کہ اب میں 1-2 دن میں ان لوگوں کے اوپر ویلاگ بناؤں گا. کوشش کروں گا سب سے پہلے حامد میر کے بارے میں شروع کروں، اور میں جب شروع کروں گا تو اس کی پچھلی نسل سے شروع کروں گا انشاءاللہ. اور اگر کوئی آنے والی نسل ہوگی، اگر ہوئی، تو اس کا بھی ذکر کروں گا. میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، عدلیہ کو بھی یہ سوچ، ویسے تو عدلیہ کچھ نہیں سوچتی، لیکن سوچ لے کہ ان کا منہ بند کرے، ان کے منہ کو بالکل سیل کرے کہ اس ملک کے لیے بدنامی کا سبب نہ بنے. باہر سے آپ کو اس لیے سپورٹ ملتی ہے کہ وہ لوگ آپ کے حق میں نہیں، آپ کے دوست نہیں، آپ کے دشمن ہیں. اس لیے لوگوں کو تھوڑے سے ہڈی پھینک دیتے ہیں، پیسہ پھینک دیتے ہیں، یہ زبان سے چاٹ چاٹ کے ان کو اٹھاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، اور ایک نئی حرامی نسل تیار کرتے ہیں. یاد رکھو، نہ تم کو چھپنے کے لیے جگہ ملے گی، نہ دفن ہونے کے لیے جگہ ملے گی. اس قوم کو اتنا گیا گزرا مت سمجھو، ہمارے اداروں کو اتنا گیا گزرا مت سمجھو. تم کو جو ڈرامے کرنے، جو کچھ کرنا ہے وہ کرو، اپنی 4 دیواری کے اندر کرو، اپنے گھر میں کرو. مجرا کر رہے ہیں اپنے گھر میں کرو. کسی کی راتیں گرم کرنی ہے، شامیں ٹھنڈی کرنی ہے، یا شامیں گرم کرنی ہے، راتیں گرم کرنی، جو کچھ کرنا ہے اپنے گھر کے اندر کرو. میڈیا پہ بیٹھ کے میرے ملک کو، میرے ملک کے اداروں کو تذلیل مت کرو. میں الفن کہتا ہوں کہ جس دن اس قوم کے بچے کھڑے ہو گئے، تمہارے بچے تک نہیں بچیں گے. اس وقت نہیں کہنا کہ چادر 4 دیواری، ابھی تک تم اس ملک کی چادر 4 دیواری سے کھیل رہے ہو. وہ وقت دور نہیں جب یہ قوم تم کو چادر اور 4 دیواری کا مطلب سمجھائے گی. یہ آج کی ویلاگ صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان لوگوں سے ہوشیار رہیں. یہ نوٹنکی باز، میں مراسی کہہ کے، یہ ان کو فنکار کہہ کے ان کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا. یہ سڑک چھاپ، ان سے ہوشیار رہیے. یہ آپ کے ہمدرد، یا اس ملک کے ہمدرد، یا اس ملک کے اداروں کے ہمدرد نہیں، یہ صرف اور صرف پیسے کے پجاری ہیں، حرام کھانے کے عادی ہیں. ان سے ہوشیار رہیے. آخر میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا. تم لوگوں میں سے بہت سارے بچے کمیونیکیشن میں جانا چاہتے ہیں. میری دعا ہے کہ تم لوگ جاؤ اور لوگوں کو جہاد کا مقصد سمجھاؤ. سب سے پہلے جہاد
قلم سے شروع ہوتا ہے. اپنے قلم میں اتنی طاقت لکھ کر لو پیدا کہ سامنے والے کو احساس ہوگا اگر تمہارا قلم اٹھ گیا تو یہ تلوار سے زیادہ خطرناک ہوگا. ان کے قلم کی طرح نہیں میرے بچوں. تمہارے الفاظوں میں، لہجے میں نرمی ہونی چاہیے، لیکن مطلب میں اس کو سمجھانے میں ایک وزن ہونا چاہیے. اور میرے بچوں یہ کام تم لوگ کر سکتے ہو. اس پیشے سے ان لوگوں کو بھگاؤ، خود آؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ صحافت ہوتی کیا ہے، ادب کس کو کہتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا کام ہے، یہ ملک آپ کا ہے، اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے. ہمارا تو چل چلاؤ کا وقت ہے، لیکن آپ نے اپنی نسلوں کے لیے، آنے والے وقت کے لیے اس کو سنہرا کرنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیں. میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.